المرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو چیزوں کا مجموعہ بنایا ہے، ایک ہے جسم اور دوسرا ہے روح. جسم تو اللہ نے مٹی سے بنایا اور اس کی ساری ضرورتیں مٹی سے وابستہ فرمائی. اس کی غذا، اس کی دوا، اس کی ضرورت، اس کا لباس، ہر چیز مٹی سے وابستہ فرمائی. روح کو اللہ پاک نے اپنے حکم سے پیدا فرمایا اور اس کو انسان کے جسم کے قلب کے اندر مرکزی جگہ عطا فرمایا. جسم کے تقاضے اور ہیں، روح کے تقاضے اور ہیں. جسم کھا کر خوش ہوتا ہے، روح کھلا کر خوش ہوتی ہے. جسم پی کر خوش ہوتا ہے، روح پلا کر خوش ہوتی ہے. جسم پہن کر خوش ہوتا ہے، روح پہنا کر خوش ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کے اوپر اور انسان کے باطن یعنی روح یا یوں کہیے کہ قلب کے اوپر الگ الگ احکام کا اس کو مکلف کیا ہے. مثال کے طور پر جسم کو مکلف کیا نماز پڑھے، کھڑا ہو، رکوع کرے، پھر کھڑا ہو، پھر سجدہ کرے، پھر بیٹھے، سلام پھیرے. یہ جسم کا معنی. اس کو روزے کا حکم دیا، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکا رہے، پیاسا رہے، میاں بیوی کے تعلقات سے اجتناب کرے. حج جسم کی عبادت ہے، اس کے لیے اپنے وطن سے نکلے، لباس تبدیل کرے، کعبۃ اللہ کا گول گول طواف کرے، صفا مروہ کی سعی کرے، وقوف عرفات کرے، مزدلفہ کرے اور مینا کا قیام کرے، رمی جمرات کرے، قربانی کرے. یہ جسم کا معاملہ ہے. زکوٰۃ جسم سے محنت کرے، تھکے کھپے، پیسے کمائے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اس کا حساب لگا کر. تو یہ جسم اس کا مکلف ہے. اسی طرح جسم کو جیسے اللہ تعالیٰ نے کرنے کے کچھ کام دیے، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، اسی طرح اور بہت سے کام جسم کو مکلف کیا. اسی طرح جسم کبھی بیمار بھی ہوتا ہے، اسے بخار بھی ہوتا ہے، اسے نزلہ زکام بھی ہوتا ہے، اسی طرح اس کو ہیضہ بھی ہوتا ہے، اس کو دست بھی لگتے ہیں اور اس کا بھی علاج ہے. ٹھیک اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے باطن کو یعنی اس کے قلب کو کچھ احکام کا مکلف کیا ہے. جیسے نماز جسم پہ فرض ہے، روزہ جسم پہ فرض ہے، زکوٰۃ جسم پہ فرض ہے، حج جسم پہ فرض ہے. اسی طرح کچھ فرائض اللہ پاک نے قلب کے اوپر بھی رکھے ہیں. وہ یہ کہ اخلاص کے ساتھ عمل کرے، اخلاص فرض ہے. یہ دل کا حکم ہے. دل کے لیے اللہ پاک نے یہ حکم رکھا کہ اخلاص اختیار کرے. اسی طرح دل کی بیماری بھی ہے کہ اس میں ریاکاری نہ ہو. ریاکاری حرام ہے، ریاکاری حرام ہے. جیسے جسم کا فرض کا بھی جسم کو مکلف کیا اور جسم بیمار بھی ہوتا ہے، اس کی شفا کے لیے راستے اختیار کرے. اسی طرح روح پر بھی کچھ فرائض اللہ نے رکھے ہیں اور اس کے اندر کچھ رذائل ہیں، تو فضائل پر عمل کرنا ہے اور رذائل سے بچنا ہے. افسوس کی بات ہے جسم کے اوپر ہم سب کے سب محنت کر رہے ہیں، یہ صحت مند رہے، اس کی فٹنس اچھی رہے، یہ خوبصورت نظر آئے. جی اس کے لیے نہ جانے کتنی کاسمیٹک ایجاد ہو چکی ہیں، بلکہ جسم کو خوبصورت بنانے والی اور جسم کی فٹنس کو مینٹین کرنے والی اور جسم کو راحت دینے والی چیزوں سے بازار بھرے پڑے ہیں دنیا کے. لیکن روح کی بیماریاں، روح جن سے شفا پاتی ہے، روح میں جس سے ترقی ہوتی ہے، قلب کو راحت پہنچتی ہے، قلب کی جو فضائل ہیں ان کا سامان کسی ایک دکان پہ بھی دستیاب نہیں. تو ریاکاری حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، جی اور کسی سے کینہ رکھنا حرام ہے، حسد حرام ہے. تو جیسے جسم کی بیماریوں سے بچنا ہے، ایسے روح کی بیماریوں سے بچنا ہے. اور جیسے جسم کے اوپر فرائض ہیں، ایسے روح کے اوپر بھی فرائض ہیں، یعنی قلب کے اوپر بھی فرائض ہیں کہ اخلاص اختیار کرے، ہمدردی اختیار کرے، خیرخواہی اختیار کرے. جی اب یہ جو دل کے اعمال ہیں اور دل کی بیماریوں سے نجات ہے، اس کو کہتے ہیں حسن اخلاق. اس کو کہتے ہیں حسن اخلاق. تو حسن اخلاق سے دین پھیلا ہے، اخلاق کی برکتوں سے دین وجود میں آیا.
تلوار سے اسلام نہیں پھیلا، تلوار سے تو اسلام کی حفاظت ہوئی، تلوار سے اسلام کی حفاظت ہوئی، پھیلا تو اسلام اخلاق سے، اسلام سے اخلاق سے اسلام پھیلا۔ اب یہ جو اخلاق ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں مسکرا کے سلام کرنا، مسکرا کے ہاتھ ملانا اور کسی کو چائے پلا دینا، یہ ہم نے جو ہے اخلاق کا حق ادا کر دیا۔ یہ اخلاق کی ایک چھوٹی سی کیفیت ہے، اس لیے کہ مسکرانا یہ دل کی کیفیت کا اظہار ہے۔ دل میں کسی سے خوش ہو رہا ہے تبھی تو زبان چہرے مہرے سے اس کا اظہار ہو رہا ہے۔ تو خندہ پیشانی سے ملنا یہ اخلاق کی چھوٹی سی ایک جھلک ہے، لیکن اس کو 100% اخلاق نہیں کہا جا سکتا۔ مسکرا کے ملاقات کر رہا ہے، دل میں سیاہی لیے پھر رہا ہے، تو کہاں سے اس کے اخلاق اچھے ہوں؟ اس لیے اسلام نے اس کا ہمیں مکلف کیا، ہم اپنے دل کو پاک کریں، ہم اپنے دل کو صاف کریں، دل کے اندر خیر خواہی پیدا کریں، دل کے اندر خدمت کا جذبہ پیدا کریں، دل کے اندر سے حسد کینہ بغض، اندر کے کیل کانٹوں کو دور کریں۔ اس لیے آج اس کا حق کرتا ہے۔ ایک سنت عوام اور خواص سب سے اوجھل ہے، عوام اور خواص تمام کی نظروں سے ایک سنت اوجھل ہے، پر وہ یہ کہ ہم اپنے دل کو ایسا دل بنائیں جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھا۔ اپنے دل کو ایسا دل بنائیں۔ اور محبوب کا دل کیسا تھا؟ اس پہ حسد نہیں تھا، کینہ نہیں تھا، بغض نہیں تھا، دشمنی نہیں تھی، برائی نہیں تھی۔ ہم اپنے دل کو ایسا بنائیں۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، صبح پہن رہے ہیں، جو دستار میں ہیں، پگڑی پہنے ہوئے ہیں، متبع سنت اپنے آپ کو کہلا رہے ہیں، شیخ وقت کہلا رہے ہیں، حافظ قاری امام صاحب کہلا رہے ہیں، لیکن دل کے اندر نہ جانے کیا کیا کوہرام طوفان مچے ہوئے ہیں گندگی کے۔ کسی کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، اس سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے، اس کے گھر کے سامنے سے گزرنا پسند نہیں کرتے، اس کو اپنے یہاں بلانا پسند نہیں کرتے، اس کی خدمت کرنا پسند نہیں کرتے۔ تو یہ کہاں سے اخلاق ہوئے؟ یہ تو اس کا مطلب یہ ہو کہ ظاہر میں بت بنے پھیل رہے ہیں اور اندر شیطان۔ اتنی بات یاد رہے گی، بس یہ آج کا سبق تھا۔ دوستو، آج کی مجلس میں اور آپ کی محبت میں یہ عاجز اگر سے ہوائی جہاز میں آیا، لیکن مجھے اتنی تھکن ہوگی، ایسا لگ رہا ہے جیسے میں گجرات سے پیدل چل کر آیا ہوں۔ صبح 5:30 بجے سے یہاں کے لیے نکلنے کے لیے میں جس جگہ صورت میں ٹھہرا ہوا تھا وہاں سے ایئرپورٹ پہ گیا۔ 8:30 بجے فلائٹ تھی جو تقریباً 10 بجے دلی پہنچنے والی تھی، لیکن پتہ چلا اس میں ٹیکنیکل کچھ خرابی آ گئی۔ آپ تو گئی تھی وہ ٹائم پر ایئرپورٹ پر، اب اس کو اس نے لوگوں نے کھول کے رکھا، ہم بھی دیکھ رہے تھے شیشوں میں سے۔ میں نے کہا یا اللہ اگر یہ ٹیکنیکل ٹھیک بھی ہوگی اور پریکٹیکل ہم اس میں بیٹھ بھی گئے، کہو گے اوپر جا کے پھر سے یہ نیچے آ جائے تو کیا ہوگا؟ تو میں نے تو موڈ اپنا پہ اسی وقت سے بنا لیا کہ اس میں نہیں جانا۔ تو ٹکٹ اس کے بعد وہ 10 بجے کہا، 11 بجے کہا، 11:30 بجے، پھر کہا کوئی کہہ نہیں سکتے کہ یہ کب ٹھیک ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی، مگر پھر تو اب تو یقینی طور پر ہم اس میں نہیں جاتے۔ اللہ کی شان ٹکٹ کینسل کروایا، ایئرپورٹ سے باہر نکلے۔ اب جب اندر جاتے ہیں اس کے احکام الگ ہیں، باہر نکلنے کے ضابطے الگ ہیں۔ اس کو کینسل کروایا، سامان جو اندر دے دیا اسے واپس لیا، نیا ٹکٹ خریدا اس کے لیے۔ وہ 1:30 بجے فلائٹ تھی، اس میں نہیں ملا، پھر شام تھی وہ بھی آدھا گھنٹے لیٹ۔ بہرحال جیسے تیسے کر کے پہنچ گئے، لیکن دل میں یہی تھا کہ اللہ نہ جانے کہاں سے دوست احباب تشریف لاتے ہیں بڑی محبتوں کے ساتھ، مہنگے کرائے خرچ کر کے، مہنگا ڈیزل پیٹرول پھونک کر اللہ آپ کی محبت میں آتے ہیں۔ پیارے اللہ، آنے والوں کی محنتوں کو ضائع نہ کریں۔ دوستو، جب آپ آئے تو اللہ سے یہ مانگو کہ پیارے اللہ اب تو ہمیں اپنا تعلق دے دیجیے، اب ہم آپ کے تعلق کے بغیر پھیکی اور روکی زندگی گزارنا نہیں چاہتے۔ اللہ سے یہ گڑ گڑا کے مانگو۔ مبارک رات ہے، مبارک لمحات ہے، مبارک محفل ہے جی، اور رات بھی گہری ہو چکی۔ اللہ سے دعائیں اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے تھوڑی سی دیر کے لیے آپ لوگ بند کر لیں، سب کے جھکا لیں۔ دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کے آگے ڈوب جائیں۔ نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ کس سے مانگے کہاں جائے، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ کس سے مانگے کہاں جائے، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ سب کا داتا
ہے شاہ و گدا تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے کون مقبول ہے کون مردود ہے بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے اے فقیر اس کو تو فضل باری سمجھے ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے لا الہ الا اللہ سبحان الملک الاعلی الوہاب ہاتھ اٹھا لیجیے دعا کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم اللہ بھی ہم ظاہر ہیں آپ کے بندے حقیقت میں نہایت گندے اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما برے دن سے بری بات سے بری رات سے برے انجام سے ہماری حفاظت فرما سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما اللہ جی یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر ایک سائی ایک سخی کے دروازے پر ایک محتاج غنی کے دروازے پر حاضر ہے میرے پیارے اللہ معاف کر دیجیے معاف کر دیجیے معاف کر دیجیے معاف کر دیجیے پیارے اللہ معاف کر دیجیے اچھے اللہ معاف کر دیجیے اچھے ربا معاف کر دیجیے اچھے اللہ معاف کر دیجیے سہنے ربا معاف کر دیجیے پیارے اللہ زمین و آسمان کے بدلے ہوئے تیور بتا رہے ہیں آپ محمد سے ناراض ہو گئے آپ محمد سے ناراض ہو گئے اللہ جی راضی ہو جائے 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 امت کے گناہوں کو معاف کر دیجیے امت کے گناہوں کو معاف کر دیجیے اللہ جی امت ناپے تولے جانے کے قابل نہیں ہے آزمائے جانے کے قابل نہیں ہے امت بہت کمزور ہے اللہ امت بہت کمزور ہے اگر آپ حساب کتاب لینے پر آئے گے اللہ بھی سب فیل ہو جائیں گے اللہ بھی سب فیل ہو جائیں گے اللہ بھی سب فیل ہو جائیں گے بس آپ ہمیں یوں ہی معاف کر دیجیے بس یوں ہی معاف کر دیجیے بس یوں ہی معاف کر دیجیے آپ کے سوا کوئی در نہیں آپ کے گھر کے سوا کوئی گھر نہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم بڑے ناشکرے ہیں کھاتے ہیں آپ کا دیا ہوا پیتے ہیں آپ کا دیا ہوا چلتے ہیں آپ کی دی ہوئی دھرتی پر اور آپ کی نعمتیں استعمال کر کے سینہ تان کے اگڑ کے چلتے ہیں اور آپ کا شکر ادا نہیں کرتے میرے پیارے اللہ ہم نے دیہاتوں میں جھوپڑوں کے مالکوں کو دیکھا کہ جب وہ کھانا کھانے بیٹھتے ہیں کتا دروازے پر پیر پسار کے بیٹھ جاتا ہے جھوپڑی کا مالک روکھا ٹکڑا اس کے سامنے پھینک دیتا ہے کتا اس کو کھا کر نالی کا بہتا ہوا پانی پی کر پھر جھوپڑی کے پاس لا کے بیٹھ جاتا ہے شام ہوتی ہے رات ہوتی ہے مالک دروازہ بند کر کے تاکہ مود کر کے سو جاتا ہے لیکن کتا روکھے ٹکڑے کے شکر میں پوری رات جاگ کر اپنے مالک کی حفاظت کرتا ہے اس کی جھوپڑی کی حفاظت کرتا ہے میرے پیارے رب کتا جیت گیا کتا جیت گیا اور ہم ہار گئے ہم نے کروڑوں لوگ میں آپ کے پر کھائے آج تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز اللہ پاک کے شکر میں نہ پڑھ سکے اللہ کتا جیت گیا اور ہم تو ہار گئے ہم تو ہار گئے اللہ ہمیں
ان کی غیرتیں ختم ہو چکی ہیں، اللہ ان کی انسانیت ختم ہو چکی ہے۔ یا اللہ یہ تن کے گورے اور من کے کالے ان دلوں کے اندر پتھروں کی سل لیے پھر رہے ہیں، اے میرے پیارے اللہ حضور کی امت کی آپ حفاظت کر دکھائیے، جس طرح آپ نے تن تنہا کعبۃ اللہ کی حفاظت کی ابابیل کے ذریعے سے، جس طرح آپ نے تن تنہا جنگ بدر کے اندر فرشتوں کی قطار اتاری اور آپ نے حفاظت کی، اے میرے پیارے اللہ اسی بدر و مشرق کی اس امت کو پھر سے ضرورت پڑ گئی ہے، پھر سے ضرورت پڑ گئی ہے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ یا اللہ ایمان کی قدرت اور کرشمے دکھا دیجیے، اپنی قدرت کے کرشمے دکھا دیجیے، اپنی مدد و نصرت کی قدرت کے کرشمے دکھا دیجیے۔ اے میرے پیارے اللہ ہمارا ایمان قوی ہو جائے گا، ہمارا یقین قوی ہو جائے گا، ہماری نمازیں اچھی ہو جائے گی، ہمارا ذکر اچھا ہو جائے گا، ہماری تلاوت مضبوط ہو جائے گی، ہمارا آپ کی ذات پر اور یقین بڑھ جائے گا۔ میرے پیارے اللہ مدد کے فیصلے فرما دیجیے، نصرت کے فیصلے فرما دیجیے، رحمت کے فیصلے فرما دیجیے، قدرت کے فیصلے فرما دیجیے۔ اللہ جی ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اللہ اس مجمع میں نہ جانے آپ کے کیسے پیارے پیارے بندے بیٹھے ہیں، سفید ریش بیٹھے ہیں، معصوم بچے بیٹھے ہیں، کہ اللہ انٹرنیٹ کے ڈسے ہوئے نوجوان جو اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہیں، کہ اللہ وہ بیٹھے ہوئے آج آپ سے گرم خون پہ معافی مانگ رہا ہے۔ اللہ معاف کر دیجیے، 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 اچھا اللہ معاف کر دیجیے، سونے اللہ معاف کر دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے، معاف نہیں کرنا چاہتے پھر بھی معاف کر دیجیے، پھر بھی معاف کر دیجیے، پھر بھی معاف کر دیجیے، مدد بھیج دیجیے، نصرت بھیج دیجیے، ہماری کمزوری کو قوت سے بدل دیجیے، کہ اللہ ہمارے ضعیف کو قوت سے بدل دیجیے، کہ اللہ ہماری بیماریاں بڑی نہیں آپ کی شفا بڑی ہے، ہماری کمزوری نہیں بڑی آپ کی قوت بڑی ہے، کہ اللہ ہمارے قرضے بڑے نہیں آپ کے خزانے بڑے ہیں۔ اللہ رحمت کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما۔ اس مجمع کے اندر جتنے لوگ اپنے دلوں کے اندر تمنائیں لے کر آئے تھے، ضرورتیں لے کر آئے تھے، اللہ تمام کی دلی جائز نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ اللہ اس ادارے کو دن دونی راتوں میں ترقی عطا فرما۔ جتنے دوست احباب دور قریب سے چل کر آئے ہیں، دل کے اندر جتنے نیک ارادے مرادیں لے کر آئے ہیں، تمام کو پورا فرما۔ بچوں کو فرما بردار بنا، نیکوکار بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، امید سے بڑھ کر بنا۔ یا اللہ جو بے روزگار ہے ان کو سب روزگار فرما۔ یا اللہ سب کے حلال روزی برکت عطا فرما، غلے سبزی ترکاری میں برکت عطا فرما، گھر بار میں کاروبار میں برکت عطا فرما، اولاد میں برکت عطا فرما۔ جن کے جوان بچے بچیاں عمر کو پہنچ چکے ہیں کہ اللہ ان کو نیک سارے رشتے اور جوڑے عطا فرما، ساتھ ہی سنت و شریعت کے مطابق نکاح کرنا آسان فرما۔ اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے نہیں عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم